بالبیت، اس کو چاہیے کہ لاسٹ میں وہ بیت اللہ کا طواف کر کے نکلے. طواف وداع اس کو کہتے ہیں، جو مکہ کو الوداع کہتے ہوئے طواف کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا جو بندہ بھی طواف کرنے اپنا بیت اللہ میں آئے یا حج کرنے کے لیے آئے مکہ، اس کو چاہیے کہ وہ طواف وداع کر کے نکلے، لیکن فرمایا الا الحیض، حائضہ عورتوں کے علاوہ. مینسز والی عورتیں جن کو پیریڈ آئے ہوں، ایسی عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ عورت یہ طواف چھوڑ کے جا سکتی ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں، یہ تیسرے طواف کی بات ہو رہی ہے. پہلا ہے طواف زیارہ یا پہلا طواف قدوم، جس میں مکہ جاتے ہی سارے لوگ طواف کرتے ہیں. عموماً وہ عمرے کا طواف ہوتا ہے. جو لوگ حج کران یا حج تمتع کر رہے ہیں وہ ان کا عمرے کا طواف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے طواف قدوم، یعنی آتے ہی طواف کرنا. ایک طواف ہوتا ہے عید والے دن کرنا، جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارہ کہتے ہیں. وہ لازمی ہے، یہ بات یاد رکھیں. جس عورت نے وہ طواف کر لیا اور اس کے بعد حیض آیا، اس کا معاملہ اوکے ہے. وگرنہ یہ مینا والے کام کرتی رہے گی اور حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرے گی. جس عورت کا عید والے دن والا طواف رہ گیا، وہ پاک ہو کے طواف کرے گی، چاہے تیسرے دن کرے چوتھے دن کرے عید کے بعد. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہو گیا دوسرا طواف. اور تیسرا طواف ہے طواف وداع، جس ہم مکہ کو الوداع کہتے ہوئے کرتے ہیں. وہ ہر کسی کو کرنا چاہیے مکہ چھوڑنے سے پہلے. اگر ان دنوں میں کوئی حیض والی عورت ہو تو وہ اس طواف کو رہنے دے، اس کو گنجائش. اب مسئلے کی سمجھ آ گئی تینوں طوافوں کی جو حاجی کرتے ہیں. اور فرمایا وَرَخَّصَ لَهُنَّ رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ میں کوئی اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتا رہا، اللہ کے نبی نے ان عورتوں کو رخصت دی ہے. اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے کہ وہ یہ طواف چھوڑ سکتی ہیں. اور امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر کی روایت حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے. آگے امام صاحب کتاب الحج کا باب نمبر 100واں مسئلہ، باب ما جاء ما تقضی الحائض من المناسک. اس مسئلے کا بیان کہ عورت مناسک میں سے کس کی قضائی دے گی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ حائضہ عورت کون کون سے مناسک ادا کر سکتی ہے دوران حیض. یعنی اگر عورت کو مینسز آ گئے ہیں، مکہ میں گئی ہے حج کرنے کے لیے، اب تھوڑا خرچہ تو نہیں ہے، پھر حج کے دن دوبارہ بھی نہیں آ سکتے. عمرے والی عورت کو مسئلہ نہیں ہے، عمرے والی عورت اپنا عمرہ پینڈنگ کر لے گی، بعد میں کر لے گی. لیکن حج والی عورت کے لیے یہ ایشو ہے کہ گئی ہے، دن گزر جائیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، اب دوبارہ اگلے سال کا ویٹ کرنا پڑے گا. تو کون کون سے ایسے کام ہیں جن کی ادائیگی کر سکتی ہے حائضہ عورت؟ اور اس مسئلے میں امام صاحب 945 نمبر روایت جامع ترمذی کی لے کے آئے کہ حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن جابر وهو ابن یزید الجعفی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضت فامرنی رسول اللہ، مجھے حیض آ گیا، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ان اقضی المناسک کلہا، کہ میں حج کے سارے مناسک ادا کر سکتی ہوں الا الطواف، سوائے طواف. یعنی طواف نہیں کر سکتی کیونکہ طواف کے لیے شرط ہے کہ عورت پاک ہو، باقی چیزوں کے لیے شرط نہیں ہے. مینا میں جا سکتی ہے، عرفات میں جا سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، خطبہ سن سکتی ہے، ذکر اللہ کر سکتی ہے، مزدلفہ میں جا سکتی ہے، مینا میں جا سکتی ہے، کنکر مار سکتی ہے، قربانی کر سکتی ہے، بال کاٹ سکتی ہے، مینا میں قیام کر سکتی ہے، باقی دنوں کا سٹے کر سکتی، سارا کچھ کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کی. بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی الا الطواف بالبیت، باقی سارے کام کر سکتے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا. جب وہ پاک ہو گئی پھر حضرت رسول اللہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا اپنی بہن کو لے کے جاؤ اور طواف کروا کے لے گئے. یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی. اور یہاں پہ آپ فرق چیک کر لیں کہ حضرت صفیہ کو حیض آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اب ہمیں یہ روک لے گی، ہمیں لیٹ کرے گی. اب یہ حضرت عائشہ کو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں عائشہ، سارا کچھ تو کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف.
تب بھی لیکن حضرت صفیہ کی باری پر بھی جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ انہوں نے طواف کر لیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا اذن، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں اسی پر عمل ہے اہل علم کا، ان الحائض تقضی المناسک کلھا ما خلا الطواف بالبیت، عورت سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن عائشہ من غیر ھذا الوجہ ایضا، کئی اور اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ اللَّهَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، اللہ کی بندی حاجیوں والے سارے کام کرتی رہ، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ حضرت جی یہ عورتوں کے لیے بڑے بہترین نمونے، جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے زیادہ شادیاں کیوں کی تھی، اللہ کے بندو 9 بیویاں تھیں، اسی لیے تو ان میں سے 2 بیویوں کو یہ حیض آیا اور مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی اور ان بیگمات نے آگے دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ حضرت صفیہ کا واقعہ بھی حضرت عائشہ نے پہنچا دیا، یہ اللہ کے نبی نے شادیاں زیادہ کی تھی اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اس میں مقصد چھپا ہوا تھا کہ عورتوں کے مسائل عورتیں سیکھ لیں اللہ کے نبی کی بیگمات آپ سے اور آگے لوگوں تک عورتوں تک پہنچا دیں۔ مرد سیکھنے والے بڑے تھے، عورتیں چونکہ مجلس میں نہیں آتی تھی، کم آتی تھی، عورتوں کے مسائل ادھورے رہ جانے تھے، یہ دین اتنا ہی عورتوں کا ہے جتنا مردوں کا ہے، تو اس لیے اللہ نے بہت بڑی حکمت اس میں رکھ دی کہ اپنے نبی کی شادیاں زیادہ کی اور بیگمات کے ذریعے ساری امت کی خواتین تک اللہ نے دین کو پہنچا دیا۔ اور ایک اور روایت امام صاحب بیان کرتے ہیں 945 نمبر روایت کا آگے ٹکڑا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النفساء والحائض، حیض والی عورت اور نفاس والی عورت، دونوں عورتیں یعنی ڈلیوری کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو وہ ہو یا جو روٹین کا پیریڈ والا خون ہے وہ، دونوں خون کے بارے میں فرمایا تغتسل، یہ عورت غسل کرے گی، وتحرم، اور احرام، اپنے آپ کو احرام والی تصور کرے گی۔ باقاعدہ احرام کا کوئی لباس نہیں عورتوں کے لیے، یہ بھی ہمارے ہاں تھوڑی سی غلط فہمی لوگوں میں پھیل چکی ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں اچھے بھلے پردہ کرنے والی عورتیں وہ بازار میں بیچاری جاتی ہیں عمرہ کرنے سے پہلے اور کہتی ہیں جی ایک عورت کا احرام دے دیں، ایک مرد کا احرام دے دیں، اور دکاندار اپنی دکان چمکانے کے لیے انہوں نے وہ سٹالر سے رکھے ہوئے ہیں، چہرہ اس میں ننگا ہوتا ہے، وہ پٹی سی ہوتی ہے، ایک بڑا سا کپڑا کندھوں کے اوپر اور نیچے برقع۔ اب وہ اچھی بڑی خواتین جو بیچاری سر کے اوپر کپڑا لینے والی اور چادریں لینے والی، وہ وہاں پر جناب وہ بچیوں والا، چھوٹی بچیوں والے سٹالر پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، خود بھی کمفرٹیبل نہیں ہے، چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے، چہرہ بھی ننگا ہے، آوازات تنگ بھی ہو رہی ہیں، یہ جی صرف اس دکان والے کی کم عقلی اور پیسے کا لالچ۔ عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، عورت کا عام لباس ہی اس کا احرام ہے، جو وہ پہنتی ہے، جو وہ چادر لیتی وہی اس کا احرام۔ بس چند چیزوں سے منع کر دیا، نقاب نہ کرے، دستانے نہ پہنے، گلوز نہ پہنے، پاؤں کے اوپر جناب کوئی ایسی چیز نہ پہنے جو بند ہو، پاؤں، ہاتھ اور چہرے کو نقاب سے چہرے کو بچانا ہے، ویسے چادر اوپر انڈیل سکتی ہے، کوئی ہے نا جی، مسئلے کی سمجھ آ گئی۔ تو حضرت صاحب عورتوں کا احرام کا مطلب یہ ہے کہ عورت عام کپڑے ہی احرام کی نیت کے ساتھ پہن لے، وہی لباس جو اس نے پہلے پہنا تھا پیریڈ کے اندر، وہی سوٹ، وہی ڈریس جو اس نے پیریڈ کے اندر پہنا تھا، گندا تو نہیں ہوتا۔ عورتیں اہتمام کر لیتی ہیں، وہ اپنا نیچے اور لباس پہن لیتی ہیں، کوئی انڈر ویئر پہن لے یا کچھ بھی پہن کے اہتمام کر لیتی ہیں، لباس ان کا صاف ستھرا رہتا ہے، نہا کے صفائی کر کے اس نے وہی لباس پہن لیا احرام کی نیت کے ساتھ، اس کا وہی احرام بن گیا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی، کوئی الگ سے کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وہ غسل کرے گی، احرام باندھ لے گی، وتقضی المناسک کلھا، سارے کے سارے وہ اپنا مناسک ادا کرے گی، غیر اللہ تطوف بالبیت حتی تطہر، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، بیت اللہ کا طواف تب کرے گی عورت جب وہ اس خون سے پاک ہو جائے گی۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی، عورت خون کے اندر ہی یہ سارے کام کر سکتی ہے۔